آپ کی کزن فرا رند جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ بیمار ہیں۔ ان کی لاسٹ ویڈیو دیکھی، بڑا ہی افسوس ہوا۔ آپ ان کو پوچھنے کے لیے کیوں نہیں گئی؟ جی، بات تو ہو رہی ہے ان سے، پر یہاں سے بہت دور ہیں اور میں ٹریول نہیں کر سکتی، تو اس وجہ سے اور میں ابو جی کو چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے! جیسے ابو جی تو ساری زندگی آپ کے پاس ہی رہے ہیں، کبھی آپ ابو جی کو چھوڑ کے گئی ہی نہیں ہیں۔ آپ ہمیشہ سے ہی ابو جی کی خدمت گزاریوں میں لگی رہتی ہیں۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے! اور دوسرا یہ جو محترمہ فرما رہی ہیں کہ میری ان سے بات ہو رہی ہے، آج فرا رند کی ویڈیو سے یہ بات بالکل کنفرم ہو چکی ہے کہ کسی نے بھی ان کو بیماری کی حالت میں نہیں پوچھا۔ ابھی ان کی ویڈیو آئی ہے تھوڑی دیر پہلے جو میں نے دیکھی، اور مجھے اتنا کوئی افسوس ہوا۔ پرائے لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی خدمت کے ہماری خدمت آپ کو چاہیے تو آپ بتائیں۔ باہر کے لوگ جو ہیں وہ ان کی بیمار پرسی کر رہے ہیں، عیادت کر رہے ہیں، ان کو فائنینشلی سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن سگی بہنیں، سگی ہوئی نا ماموں کی بہنیں، ٹھیک ہے، فرسٹ کزن جن کے لیے فرا رند جی مار مٹنے کو تیار تھی، انہوں نے تو اپنا حق ادا کیا بہن ہونے کا، لیکن جی یہ تو وہ بہنیں ہیں جو ٹائم آنے پر گدھے کو بھی باپ بنا لیتی ہیں، اور جب اپنا کام نکل جاتا ہے تو پھر اس کو کک کر دیتی ہیں۔ تو فرا جی کے ساتھ بھی ان لوگوں نے یہی کیا، اور آج فرا جی نے اتنا صدمہ لیا اس بات کا کہ وہ شدید بیمار ہو چکی ہیں، اور ان کی کنڈیشن بہت ہی نازک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ان پہ رحم فرمائے، اور یہی آج کا ٹاپک۔ ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا، چینل کو کرنا سبسکرائب، ویڈیو کو کرنا لائک اور شیئر۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی سپورٹ اور دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ تو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ محترمہ جو ہیں وہ کافی دنوں سے پاکستان تشریف لا چکی ہیں، پلو میڈم، یو کے کو اداس کر کے، یو کے کی سڑکوں کو اداس کر کے، روتا ہوا چھوڑ کر، محترمہ سیلیبریٹی، کیا کہتے ہیں کہ یو کے کی مشہور ترین ہستی پاکستانی دورے پہ ہیں آج کل، اور پی سی ہوٹل سے ہوتے ہوئے چوہوں والی خالہ کے گھر کچھ دن سٹے کیا، اور اس کے بعد چوہوں والی خالہ نے جتنے بھی لوگوں سے کمٹمنٹس کی ہوئی تھی مفت کھانے کی، وہاں سے مفت کھا کھلا کے، ساگ ٹھوس ٹھاس کے، پائے ٹھوس ٹھاس کے، بڑے گوشت کے، کیا کہتے ہیں، بڑا گوشت اور بکرے کا گوشت ٹھوس ٹھاس کے، وہاں سے سواری جو ہے اسلام آباد پہنچ چکی ہے، اور یہاں پر بھی خوب عیش کی جا رہی ہے، خوب جو ہے نا ساگ کے پایوں کے، اور مطلب کہ کیا یا میں کہوں، سب کچھ کھا کے بھی کہتی ہے میں تو دن میں 1 میل لیتی ہوں۔ 1 میل تم نے لیا، پھر تم نے کیا کہتے ہیں جا کے گیگا مال میں 1 میل لیا، گیگا مال سے آتے ہی پھر تم نے مکس سبزی اور روٹی کھائی، تو یہ 1 میل تمہارے لیے یہ 1 ہی میل ہے، پلو ماسی تمہارے لیے یہ 1 ہی میل ہے جتنا تمہارا بڑا پیٹ ہے نا۔ اور کہتی ہے کہ ہائے تسی سانو ساگ کھوا کے تے ساڈی عادتاں خراب کر دینیاں نے، تے میں تے ساگ کھاندی نہیں، تے میں تے ساگ تو بڑا دور رہنی ہاں، تو پہلی دفعہ میں ساگ کھا رہی ہوں، سنا مجھے کھلا رہی ہے، تو انی جلدی بھول گئی بی بی، تیری یاداشت کمزور تے نہیں ہوگی میری جان ہے، گجنی والی تینوں، عامر خان والی تینوں بیماری تے نہیں لگ گئی کہ تو جدو پاکستان آئی سب تو پہلے تینوں ساگ کھوایا سائمہ، تو سائمہ دے گھر ایک لمبی چوڑی دعوت نوش کیتی، جتھے تو خوب منڈ منڈ کے ٹھوس ٹھوس کے کھادا ہے، پھر ٹردے ہوئے ایک نکا جے تو پرس دے منہ تے مار کے تے بس تو اتھوں رفو چکر ہو گئی، تے نال پیکنگ بھی کروا کے کھانا چوہے والی خالہ پورا ٹبر لے کے گئی سی، نال کھادا بھی، پھر نال پیک بھی کروا کے لے گئی، اتھے تو ساگ نوش فرمایا، پھر تو 2 دن اتھے گاؤں وچ رہی، اتھے تو ساگ ٹھوسیا، اتھے ساڈے سامنے تو لائیو ساگ نال روٹی کھادی، مکئی دی روٹی بنا کے اپنے ہتھاں دے نال، تے تو انی جلدی بھول بھی گئی ہے، تو روما دے کول جاندے جاندے بھول گئی کہ میں پیچھے ساگ ٹھوس ٹھاس کے آئی ہاں، کنی تو جھوٹھی ہیں۔ تو یہ ہے جی ان کے جھوٹ ہو، اور گیگا مال میں پھر ان کو مفتہ مل گیا، کسی شاپ میں تو ان کو مفت ملا نہیں ہے جی، کپڑوں کی شاپنگ کی ہے۔ میں اب اس سے پوچھتی ہوں نا، گیگا مال والوں نے تمہیں کتنے پیسے دیے کہ آئیے قدم پدھاریے ہمارے مال میں، یو کے کی بڑی سیلیبریٹی ہم سے پیسے لیں، پیسے لے کے ہمارے مال میں تشریف لائیں، ہماری عزت افزائی کریں، اور ہمارے یہاں سے مفت میں کپڑے بھی لے کے جائیں۔ یہ کہتی ہے نا کہ میں تو پہلے اتھے قدم رکھتی ہیں، جتھے قدم رکھتی ہیں میں پہلے پیسے لینی ہیں، میں پہلے پیسے لینی ہوں، تو پھر میں رہنی ہوں، تو پھر میں جانی ہوں، تو پھر میں کھانی ہوں، تو پھر میں پاندی ہوں، ٹھیک ہے، انج میں کپڑے پاندی ہی نہیں، واہ 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 کیا بات ہے۔ تو وہاں پہ بھی اس کو ایک آدھی فین ملی تھی جس نے ان کو فری میں گول گپے کھلائے، جو ان کے پاؤں میں جوتے پہناتے ہیں نا انگریز ہیں، ان کو یہ جنتی قرار دیتی ہیں، جو ان کو مفت کھلاتے ہیں نا ان کو یہ جنتی قرار دیتی ہیں، اور خود یہ ایسی ہیں، پاکستان میں یہ آئی ہوئی ہے، لوگ باہر ممالک سے آ جاتے ہیں جب ان کے سگے پیارے بیمار ہوتے ہیں نا،
تو وہ اسپیشل اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے اپنے پیاروں کے لیے اسپیشل پاکستان آ جاتے ہیں، اتنا طویل سفر کر کے کہ ہمارے پیارے بیمار ہیں، لیکن یہ پاکستان آئی ہوئی ہے اور یہ چوہوں والی خالہ کے پاس بھی کتنے دن رہ کے گئی ہے، اور چوہوں والی خالہ کے گھر کے قریب ہی اس کی جو فرا بیچاری بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، وہ کب سے بیمار ہیں، اور یہ اس نے ان کے گھر جانا گوارا نہیں کیا، ان سے بات کرنا گوارا نہیں کی، کمیونٹی پہ ایک پوسٹ نہیں لگائی۔ اب وہ شدید بیمار ہیں، ظاہری بات ہے انہوں نے صدمہ لیا ہے نا، انہوں نے ان کے لیے اتنی جنگیں لڑیں، اتنی انہوں نے باتیں سہی، اتنی ہمیں سنائی، ہمارے ساتھ اتنا انہوں نے مس بیہیو کیا، کہیں نہ کہیں تو وہ شرمندہ بیچاری ہوں گی نا۔ میں نے تو کبھی ان سے بدتمیزی نہیں کی، کوشش کی میں نے ہمیشہ کہ وہ مجھے کچھ بھی کہتی رہیں تو میں نے ان کے اوپر ویڈیو نہیں بنانی، کیونکہ ان کی طبیعت صحیح نہیں رہتی۔ اتنا کوئی انہوں نے مجھے نچوڑا، اتنا مجھے برا بھلا بولا، اتنے میرے نام رکھے، اور پتہ نہیں مجھے کیا کیا دھمکیاں لگائیں، میرے ایڈریس نکلوائے، میرے نام تک انہوں نے نکلوائے، لیکن میں نے کبھی بھی مڑ کے پلٹ کے ان کو جواب نہیں دیا، صرف اس لیے کہ ان کی صحت جو ہے وہ خراب رہتی ہے۔ اور یہ ایسی بے شرم سیلفش عورت ہے ہماری پرویشہ میڈم، یو کے کی سیلیبریٹی جو پاکستانی دورے پہ ہے، اس خاتون نے ان سے بات کرنا تک گوارا نہیں کی۔ پہلے وہ ہنا آئی تھی، وہ منتیں بیچاری کرتی رہی، گھر میں کھانے پکا کے بیٹھی رہی، ہنا میڈم نہیں گئی۔ ہنا آپ کو اسی کی بددعا لگی ہے جو آپ کے چینل کا یہ بیڑا غرق ہوا پڑا ہے نا۔ کسی کی دل آزاری اس طرح نہیں کرتے جس طرح آپ بہنیں کرتی ہیں، ٹائم آنے پہ آپ گدے کو بھی باپ بنا لیتی ہیں۔ آپ نے کتنا اس بندی کا یوز کیا، کتنے مہینے وہ آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بناتی رہی، آپ نے اس کو بدلے میں کیا دیا؟ ہمدردی کے دو بول نہیں دے سکیں آپ؟ تو وہ بیچاری نہ ہنا گئی، وہ کھانے بیچاری پیک کر کے جب دیکھ کے کہ کوئی نہیں آ رہے تو وہ بیچاری خود آ گئی بیماری کی حالت میں۔ 2 بار وہ آئی ہے ہنا سے ملنے کے لیے، لیکن ہنا نہیں گئی اس کے گھر ملنے۔ اور اب بڑی باجی نے بھی یہی کیا ہے، بیمار ہے وہ، اور یہ چوہوں والی خالہ کے جہاں پہ چوہوں والی خالہ رہتی ہے وہاں سے شاید کوئی اتنا دور نہیں ہے وہ فرا جی، کچھ مطلب 1-1.5 گھنٹے کا ہوگا میرے خیال میں، جتنا مجھے تھوڑے بہت ان کے بارے میں پتہ ہے کہ، لیکن یہ نہیں گئی۔ اس نے کیا کیا ہے، وہاں پہ موج مستیاں کر کے یہ سیدھی اسلام آباد چلی گئی، اور وہاں پہ پھر جا کے شاپنگیں ہو رہی ہیں، موج مستیاں ہو رہی ہیں۔ اور جب کسی نے پوچھا کہ بھئی تم گئی نہیں، تو کہتی ہے بھئی میں تو ٹریول نہیں کر سکتی ہوں۔ بی تو یو کے سے ٹریول کر کے پاکستان پہنچ چکی ہے، لوگ تو اسپیشل آ جاتے ہیں اپنے مریضوں کے لیے پاکستان، اور تو اتنی میں کہتی ہوں کہ تو پتھر دل عورت ہے کہ تو پاکستان آئی ہوئی، تیری سگی قریبی، تیری پھپھو کی بیٹی، تو بڑی اتنی، یہ میں کیا بتاؤں، بیمار ہے اور تو کہہ رہی ہے کہ میں ٹریول نہیں کر سکتی، قربان جاؤں۔ اچھا فرا جی نے ایک بڑی بات کی، فرا جی نے ان کو تو شرمندہ کیا ہی کیا کہ بھئی کوئی کسی کا سگا نہیں ہوتا، جو اپنے بہن بھائی ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں۔ میری بھابھی میری خدمت کر رہی ہے، اور میرے بھائی جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ جب تک بیمار ہیں آپ نے گھر نہیں جانا، ہمارے پاس ہی رہیں۔ تو ان کو اندازہ ہو چکا ہے کہ باقی اور کوئی بھی سگا نہیں ہوتا، کوئی ہوتا ہے تو یا اپنی بہن یا بھائی یا ماں یا باپ، بس اس کے آگے کوئی بھی نہیں۔ تو ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں، بھی انہوں نے صاف ویڈیو میں بتا دیا، ان کو کسی نے نہیں پوچھا، کسی نے بھی ان سے رابطہ نہیں کیا، کسی نے بھی ان بہنوں میں سے ان سے بات نہیں کی، ان کے لیے کوئی ہمدردی کے 2 بول نہیں بولے، ان کو پوچھا نہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میری روزی کا ذریعہ صرف میرا چینل ہے، اس چینل کے اوپر میں جب کام کرتی ہوں تو ہی میرا روٹی روزی چلتا ہے، میری مجبوری ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ بہنیں ان کو فائنینشلی طور پہ بھی بالکل سپورٹ نہیں کرتی، لیکن یہ کیا کہہ رہی ہے جی میری بات ہوتی ہے ان سے، اتنی بڑی یہ جھوٹی ہے، کہتی ہے میری بات ہوتی ہے ان سے، کوئی بات شات نہیں ہوئی جی، وہ رو رہی ہیں بیچاری، اور ان کا اتنا دل ٹوٹا ہوا ہے، اور وہ جس طرح ہنا کرا دیکھتی رہی، رستہ دیکھ کے ہنا چلی گئی، اسی طرح ان کو یہ امید ہوگی کہ اب یہ آ رہی ہے تو شاید جو ہے میری کوئی حال احوال پوچھ لے، مجھ سے ملنے آ جائے، لیکن اس بندی نے تو نام نہیں لیا اس بندی کا۔ تو اب ظاہری بات ہے ان کا دل تو ٹوٹا ہے، اب دل جب ٹوٹا ہے تو وہ ہاسپٹل پہنچ گئی ہیں۔ جیسے اس کو چکر آتے ہیں نا جب اس کا ہسبینڈ جاتا ہے اپنی امی ابو سے ملنے، تو پیچھے یہ بیماری کے ڈرامے کرتی ہے، پھر میں ڈرامے ہی کہوں گی نا، اب من جھٹکے لگ رہے ہیں، ایمبولینس ساری، اب جو حقیقت میں بیمار ہے نا اس کو نہیں پوچھنے جائیں گی، کیونکہ یہ شاید اس کو بھی اپنے جیسا سمجھتی ہو کہ جیسے بھی میں ڈرامے کے فیک بیماری کے ناٹک کرتی ہوں وہ بھی فیک کر رہی ہوں گی، لیکن نہیں، ان کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے، اور آپ سب سے میں یہ کہوں گی ان کے لیے بہت زیادہ دعائیں کریں۔ لیکن میں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ یہ انگریزوں کو جنتی قرار دے سکتی ہیں، انہوں نے ان کے پاؤں میں جوتا پہنایا، لیکن یہ خود جنت کمانے کے لیے کچھ بھی نہیں کریں گی، خود یہ کچھ بھی نہیں کریں گی، ٹھیک ہے؟ یہ اپنی سگی بہن کو اس نیت سے پوچھنے نہیں جائیں گی کہ بھئی اللہ ہم سے راضی ہوگا اور ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یہ اتنی منافق عورتیں ہیں۔ چلیے جی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کر دیجیے گا، اللہ حافظ۔